الصلاة والسلام والتحية والكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد الذي قيل في شأنه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى والذي قيل في شأنه لولاك لما خلقت الأرض وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم المنفذين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله الأمي النبي الكريم الصلوات. دعا پروردگار عالم بانیان کی صفیہ مبارکہ مقدس میں قبول فرمائے. یہاں کافی جگہ ہوئے خالی ہے. آدھے بزرگ ہیں آپ نظریں لگا کے سانا دیا جائے آ جائے. جتنے ہم آپ اس بات ذکر میں تشریف لائے ہیں مالک سب کی حاضریاں نوکریاں قبول فرمائے. اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرمائے. ناظم عمر صاحب نے نظر اللہ نیاز حسین بھی کہا. میرے کو اتنا فرق نہیں پڑا تو اگر مجھے اجازت دیں آپ تو میں یہ مائک لے کے کیمرے کے پاس آ جاؤں آپ کی خدمت. یہ ٹھیک رہے گا؟ سارے بھائی اللہ پاک کیمرے کے آگے آ جائیں. جو بزرگ ہیں بیمار ہیں وہ بیٹھے رہیں. جو نوجوان ہیں ٹھیک ہیں الحمدللہ وہ کیمرے سے آگے آ جائیے. مہربانی جناب بہت شکریہ. ہاں جی آپ بھی ایک قدم بھائی. یہ والا بھائی بھائی جان یہ بزرگ بیٹھے ہوئے انہوں نے نعرہ لگوایا ہے. یہ بھائی صاحب انہوں نے سلوات پڑھائی ہے. کوئی آواز نہیں آ رہی نہ کوئی سلوات جوش سے آ رہی ہے. اجازت ہے جناب ایک لفظ تو رہا کہ پھر میں میرے ساتھ پڑھتا ہوں. تقریباً 12-13 سال سے میں ممبر پہ نوکری دے رہا ہوں اور 15 سال میں نے مدارس سے شیعہ میں تعلیم حاصل کی ہے. کتنا ہوگا جی 15 اور 12 کتنا تقریباً ہوگا؟ یہ دعائے توسل ہے. اس میں زیارت وارثہ ہے, دعائے طویل ہے, انما اللہ ہے, قرآن ہے, 14 کا قصیدہ ہے. اسے سر پہ رکھ کے کہہ رہا ہوں 27 سال کے مطالعے کا نتیجہ یہ ہے کہ علی کے ذکر میں بولنے سے عزت میں اضافہ ہوتا ہے. مہربانی حیدری اللہ آپ کو سامنے ذرا خوش ہو کے بولیے. ذکر علی میں بولنا عبادت بھی ہے. مولا آپ کو سامنے چاچا جی مہربانی شکریہ جناب آپ تشریف لائے. سارے بھائی مل کے اجازت دیں میں بات شروع کروں. سورہ توبہ بیٹا کون سا سورہ پتر آپ نے بچے آپ نے سیکھنا ہے کچھ. کون سا سورہ بیٹا؟ قرآن کریم میں کل صورتیں ہیں 114 اور سورہ توبہ کا نمبر ہے 9. یہ جو 5-6 بچے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں بیٹا مل کے بتائیے سورہ توبہ نمبر. بیٹا سارا بولو نمبر. اب آپ نے سب کو یاد کر لیا. اب میں اپنے بھائیوں سے گزارش کرنے لگا ہوں مجھے یہ بتائیے کہ قرآن کریم میں 114 صورتوں میں سے وہ کون سی ایسی سورہ ہے جس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں ہے؟ جی تھوڑے بندے بول رہے ہیں کون سی؟ بالکل صحیح بیٹا. سورہ توبہ ایسی سورہ ہے جس کے آغاز میں بسم اللہ. جتنی بھی قرآن کی باقی صورتیں ہیں 113 ہر صورت کے آغاز میں بسم اللہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک. یعنی جتنی بھی صورتیں ہیں ان کے آغاز میں بسم اللہ ہے.
میرا محترم جہلم کا مجمع کہہ رہا ہے کہ سورہ توبہ کے آغاز میں بسم اللہ. لو جی اب آپ نے ہوں ہاں کر کے مجھے بتانا ہے کہ کیا آپ کو موضوع پسند آیا. کیا کوئی حلالی ہاتھ کھڑا کر کے بتا سکتا ہے کہ بسم اللہ نہیں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کیا سناتا ہے؟ عذاب والی آیت. خاموشی ہوگی نا. اسے کہتے ہیں مجلس اللہ کہ گھر سے آپ آئے تھے پتہ نہیں تھا, حسین کے ممبر کے صدقے میں علم ملا. چودھری صاحب آپ کو دیکھ رہے ہیں, اگر آپ روز آ کے یہاں بیٹھے ہیں اور کہیں کہ یار اس گل کا پتہ نہیں سی, اج حسین دی جتی دا صدقہ پتہ لگا ہے, دس از اے مجلس. یہ مجلس ہے. زیادہ شور کرنا, زیادہ ادھر ادھر جانا, یوں کرنا, یہ مجلس نہیں ہے. بچے نوجوان کہیں کہ ہمیں آج علم کی بات ملی ہے, مقصد حل ہو. اب سر اٹھائیے, میں آپ کو بتاؤں کہ بسم اللہ کیوں نہیں. پہلے مجھے یہ بتائیے ہوں ہاں کر کے کہ یہ سوال اور موضوع آپ کو پسند آیا ہے؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے. پتر ہے, چھوٹے پتر, بیٹا بولنا ہے میرے ساتھ بولنا ہے آپ نے, ٹھیک ہے؟ نمازی بھائیوں بولنا ہے. 73 فرقے کے علماء نے لکھا, بات شروع ہو گئی, بسم اللہ کیوں نہیں. اس کے بعد پھر آیت پڑھتا ہوں. 73 فرقے کے علماء نے لکھا کہ جب سورہ توبہ کی چند آیتیں نازل ہوئیں تو رسول پاک نے حضرت ابو بکر کو بلایا. یا ابا بکر الیہ الیہ, ابو بکر میرے قریب آ. جی سرکار. بھائی توجہ, کہ ابو بکر یہ آیتیں لے جا. سرکار کہاں؟ فرمایا مکہ. سرکار مکہ بہت بڑا ہے, مکہ میں کہاں؟ فرمایا کعبہ. کہا سرکار کعبہ بہت بڑا ہے, کعبہ میں کہا؟ فرمایا سینٹر آف دا کعبہ, کعبے کے درمیان کھڑا ہو جا. سرکار کرنا کیا ہے؟ جس کی ماں شیعہ وہ کنوسی نہ کرے, کرنا کیا ہے؟ فرمایا مجھ محمد کی طرف سے اعلان کر دے, آج کے بعد ہر قسم کے پلید کا داخلہ کعبے میں منع ہے. بھائی زبان سے بولتے تو کتنا لطف آتا ہے. شاباش, ایسے بولتے ہیں, اللہ آپ کو سلامت رکھے. سرکار مہربانی, آج کے بعد ہر قسم کے نجس, پلید, فاسق و فاجر کا داخلہ کعبے میں. حضرت ابو بکر وہ آیات لے کے چلے. جتنے بڑے بیٹھے ہیں انہوں نے کہا جی واہ 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 ماشاءاللہ, نعرہ لگ گیا. اب بچوں کو سمجھانے کے لیے میں جغرافیہ چینج کر رہا ہوں. فرض کیجئے نبی پاک کے پنڈ کا نام ہے جہلم, ٹھیک ہے, اور سرکار نے آیات بھیجنی ہے پنڈی. حضرت ابو بکر آیتیں لے کے پنڈی کے لیے نکلے. جو کہتا ہے سانو کچھ سنا تو پھر بولیے سر چکو جی. جیسے ہی گجر خان پہنچے ادھر سے وہی آ گئی, کال آ گئی, اور جبریل نے رسول کے قدم چوم کے کہا اللہ درود و سلام کے بعد کہتا ہے یہ جو آیتیں آپ نے بھیجی ہیں نا, اسے پوری کائنات میں 2 پڑھ کے سنا سکتے ہیں, یا تو آپ جا یا اسے بھیج جو تو جیسا ہے. نوجوانوں کو اتنا اچھا ہوتا ہے پھیپڑے کی آخری جیسے بولتے, آخری بیٹھا اونچا نعرہ خدا آپ کو سلامت رکھے, اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. زبان سے بولنا ڈبل عبادت ہو جاتی ہے بھائی. مولا علی کے ذکر میں بولنے سے اللہ کی قسم عزت میں اضافہ ہوتا ہے. یہ نیکیاں تو لکھتا ہے کہنا, یہ برائیاں مٹاتا ہے, لیکن ساتھ میں عزت بھی ملتی ہے علی کے ذکر میں بولنے سے. ایسے کوشش کیجیے سارے بولیے. اچھا کیا کہا؟ اب جو جناب جبریل نے کہا وہ میں آپ کو عربی روایت سناتا ہوں اپنے مسلمان بھائیوں کی کتابوں سے. 200 سے زیادہ کتابیں, میں ایک کا نام لیتا ہوں تاکہ آپ کو, یہ ساتھ آپ کے مسجد ہے وہاں سے آپ کو یہ کتاب مل سکتی ہے. اس کا نام ہے تفسیر در منصور, حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ, ٹھیک ہے. سورہ توبہ کی تفسیر میں وہ یہی واقعہ لکھتے ہیں, اور وہ جو روایت ہے وہ میں عربی میں آپ کو سناتا ہوں. کیا جبریل نے ہاتھ رکھے متھے پہ اور کہا حسین کا نام نا اللہ کہہ رہا ہے, لا یؤدی عنک الا انت او رجل منک. اللہ کہہ رہا ہے یا تو آپ جا یا اس مرد کو بھیج جو تجھ میں سے ہو مرد. پتر میرے ساتھ بولی, بیٹا میرے ساتھ بولی, ہو مرد اور تجھ میں سے ہو. جب کہا نا وہ تجھ میں سے ہو, اتنے سارے حلالی مولا اکٹھے ہیں, مولا علی کے نام پہ سونی ٹھنڈی ایسے راجر جا کے داد جو ہے نا وہ ممبر خالی رہیے. جب کہا نا اسے بھیج جو تجھ میں سے ہو, ناظر یمین و شمالا, زہرا کے بابا نے دائیں دیکھا پھر بائیں دیکھا اور مسکرا کے کہتے ہیں اینا اینا اخی علی ابن ابی طالب. کہاں ہے میرا بھائی؟ اینا اینا, ویئر از, کہاں ہے اخی میرا بھائی علی ابن ابی طالب, وہ علی جو ابو طالب کا بیٹا ہے. جب کہا نا میرا بھائی, میرا بھائی علی کہاں ہے, پیچھے سے آواز آئی, پیچھے سے. کہاں سے؟ لبیک یا رسول اللہ.
इस फिक्रे पे 10 बंदे बोलो नौकर राजी। मौलवी साहब किबला, मौलवी साहब पीछे से आवाज आई, इसीलिए हम शिया अपना माथा अली की जूती पे टेकते हैं। अली जब भी मिलता है मोहम्मद के पीछे मिलता है, जो मोहम्मद के आगे आ जाए वो हमें अच्छा नहीं लगता। क्या कहना चाहता जी खुदा आपको? नारा अली, नारा हैदरी, अल्लाह आपको सलामत रखे। चाचा जी शुक्रिया। हैदरी, अल्लाह आपके हाथों को सलामत रखे। ये वो नारा है जिसका जवाब अंबिया भी देते हैं, याद अंबिया भी कहते हैं, इसलिए आप भी कोशिश कीजिए करें। अल्लाह आपको सलामत रखे। मेरे मोहतरम साहब ने क्या कहा? लब्बैक या सुनो। या अली, जी सैयद। फरमाया या अली, मैं मोहम्मद हुक्म देता हूँ, मेरे सामने आओ। जी बादशाह। अरे पुत्र आपके लिए पढ़ रहा हूँ। जी बादशाह। कहा या अली, आपकी गाड़ी कहाँ है? यानी घुबरा, गाड़ी का? कहा या रसूलल्लाह, हवेली भी खड़ी है। कहा या अली, गाड़ी निकालिए। बादशाह जी कहाँ जा रहा है? तो मैं पिंडी। बादशाह जी किस लिए जा रहे हैं? कहा अबू बकर गए हैं आयात लेके, अभी वो गुजर खां में है, वो स्टे कर रहे हैं, थके हुए समझ वहां बैठे हुए, आप जाइए, आप उनसे वो आयात लीजिए और खुद पिंडी जाइए और जाके मेरा पैगाम पहुंचाइए। मेरे मौला अली ने हवेली से गाड़ी निकाली, गाड़ी दौड़ती पहुंची गुजर खां, वहां से आपने हजरत अबू बकर से वो आयात ली और खुद गए पिंडी तबलीग के लिए। हजरत अबू बकर गुज्जर खां से जहलम वापस आए, यदि अम्मा शिया कंजूसी ना करे। जैसे ही जहलम वापस आए, घर जाने से पहले हुसैन के नाना की बारगाह में पहुंचे और सलाम करके कहा या रसूलल्लाह, मैं जो गया था तो आपने मुझे बुला लिया, क्या मेरे बारे में कुछ नाजिल हुआ है? ज़हरा का बाबा मुस्कुरा कर, नहीं अबू बकर, तुम्हारे बारे में नाजिल नहीं हुआ, हमारे बारे में नाजिल हुआ है। सबके जवाब अल्लाह आपके हाथों में। सारे भाई, सारे भाई, हैदरी, इज्जत से, तहजीब से, तमीज से नाम लेके पढ़ता हूँ ताकि बच्चों को समझ आए कि मैं किसकी कहानी सुना रहा हूँ आपको। हाँ इसलिए अतवट रखिएगा, मैं बड़े आराम से पढ़ता हूँ। मौला आपको सलामत रखिए। मेरे मोहतरम साहब भाई, मौला अली पहुंचे, वहां से जाके आयात ली, ठीक है। और अब सरकार खुद पहुंचे पिंडी। पिंडी यानी उत्तर पिंडी का मतलब यानी काबा। बेटा समझ आ रही है आपको? ये सबक की भी समझ आ रही है ना मेरे? जो बच्चे कहना समझ आ रही है, ये मजलिस होती है, जो बच्चे समझ जाए समझो हक अदा हो गया। मेरे मौला अली पहुंचे पिंडी यानी काबा, और काबा के सेंटर में जाके मेरे मौला अली ने एक ऐलान किया है। बाबा जी कोई बात नहीं, कोई बात छोड़ दीजिए आप, कोई टैचो देखा मुझे कोई मसला नहीं, मेरे को देखिए जरा, पढ़ता हूँ बार बार हिदायत, मेरे को देखिए आप। मेरे मौला अली ने जहलम के हलालियों काबे में जाके रसूल का पैगाम पहुंचाया है। कैमरे वाले भाई जी, अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं आपकी भी दुआ चाहता हूँ शादी, ये उंगली है ना, ये मैं इसका इस्तेमाल करूंगा अपने सीने की तरफ उतर, जिसको इस निस्बत की समझ आए उस पर बोलना वाजिब है, और जो इतनी बात भी ना समझे वो बेचक चुप रहे। मेरे मौला अली ने काबे के सेंटर में खड़े होगा, सुनो, आज के बाद हर किस्म के फासिक व फाजिर नजस पलीद का दाखिला काबे में मना है, ये वारिस काबा का हुक्म है। सदके जाना, सदके जाना। अल्लाह आपके हाथों को सलामत रखे, मौला आपके गले को सलामत रखे। कितना सोना आपने नारा लगाया है। एक बार ऐसा नारा लगाइए कि लगे जैसे दीवारें भी हमारे साथ बोल रही हैं। ऊंचा नारा हैदरी, अल्लाह आपके हाथों को सलामत रखे। अभी मैंने महीने शुरू नहीं की, ये तो मैं आपसे मेरा दोस्ती लगा रहा हूँ। ये तो मैं आपको बता रहा था कि सूरह तौबा में जो बिस्मिल्लाह नहीं है, वजह क्या है, महीने से मैंने इसके बाद शुरू करनी है। अब चूंकि जितने पंडाल अल्हम्दुलिल्लाह हो सकता था वो पूरा हो गया जी। अब जो भाई आएंगे वो सबसे पीछे बैठेंगे या फिर गली में खड़े होकर, आपको पता है कई लोग, कई मोमिन ऐसे होते हैं जो गली में खड़े होकर सुनना वो जरा अच्छा समझते हैं, है ना। एक बंदा मुझे कह रहा था, मौलवी साहब लाइव महीने बंदा सुन सकता है? मैं सुन सकता, बंदा बोला सुन सकता, कहते हैं लाइव सुनने का मतलब सवाब उतना ही है। मैंने कहा नहीं, सॉरी। कहता क्यों? मैंने कहा हदीस किस्सा कहती है कि जहां पे महफिल लगती है ना, वहां फरिश्ते आते हैं, एलसीडी में नहीं आते। क्या समझ? और भाई मशहूर जुमला है खुतबा का कि मौला हुसैन ने जो चिराग बंद किया था ना, मौला हुसैन को हाजिर मोमिन चाहिए, ऑनलाइन मोमिन नहीं चाहिए। पता नहीं क्या सुन रहे हैं आप। मान लो जी, मेरा इस मजलिस का पहला फिक्रा, पाजी मेरे लोग जरा ऊपर भी वाले बनेने छोड़े, मेरे को देखें, फटा जुमला कहने लगा हूं। हर हलाली मिल के बताइए, इसके बाद मैंने मेरे शुरू करनी है। हर हलाली मिल के बताइए, भाई से लेके आखिरी भाई तक, सारे भाई बताइए, सूरह तौबा को काबे के सेंटर में हुक्म मुस्तफा पे किसने पढ़ा? मौला। भाई पुत्र ऊंची बोलो, मौला।
میرا مولا علی وجود بسم اللہ ہے. کیا کوئی ایسا بندہ بیٹھا ہے جو یہ کہے کہ ہم نے تو کبھی حدیث نہیں سنی کہ با کا نقطہ میں علی ہوں؟ بیٹا سنو یار, ادھر تھوڑی تھوڑی سمجھ آ رہی ہے نا بیٹا. میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کی بات بھی کروں ہے. میں انشاءاللہ بڑوں سے دعا لے کے آپ کی طرف آنا کرتا ہوں. تو جو جتنے بھی بچے ہیں جب میں پڑھوں وہ سامنے آ جائیں, کیونکہ آپ کو پتا عام طور پر جا کر کہتے ہیں تھاؤ نہ بچے نو اتوں. میں نے کہا شرارت نہ کریں تو پھر سارے بچے میرے سامنے بٹھائیں تاکہ وہ کہیں امی جان ابو جان آج ہم حسین کی مجلس میں گئے تھے, ہمیں یہ فائدہ ہوا ہے. سورہ توبہ وداؤٹ بسم اللہ 9 نمبر سورہ, آیت کا نشان 119 100 اونچی آپ 100. مولا آپ کو سلامت رکھے. میں 4-5 مرتبہ ایک جملہ دہراؤں گا اپنی مجلس میں, 35-40 منٹ پڑھوں گا 4-5 مرتبہ. کیا کہ کالے کپڑے والوں کو نہ قرآن پڑھنا آتا ہے, نہ پٹا کٹی کرنے والوں کو قرآن سننا آتا ہے. میں آپ کے سامنے کیمرے کے سامنے قرآن پڑھ کے آپ سن کے بتائیں گے صدقہ سخی حسین کی جوتی کا, نہ ہم جیسا کسی کو پڑھنا آتا ہے. میری چپ کر میرے ساتھ میری خاموش کر. نہ ہم جیسا کسی کو سننا آتا ہے. جس کا عقیدہ میرے ساتھ ملے, جو ہاتھ یہاں مارنا ثواب سمجھتا اس کی آواز ممبر تک آئے. نہ ہم جیسا کسی کو پڑھنا آتا ہے مولوی صاحب, نہ ہم جیسا ناظرین میں بھائی کسی کو سننا آتا ہے. اس لیے کہ پوری کائنات میں ہم ماتمی وہ واحد مخلوق ہیں جن کا پیر بغیر دھڑ کے قرآن پڑھتا ہے. شاباش ایسے بولتے ہیں, اللہ آپ کو سلامت رکھے. اس لیے میں بار بار دہراؤں گا, آپ کو میرا ساتھ دینا ہے. شیعوں کو کیا پتا قرآن کیا ہے؟ کالے کپڑے پہن کے جوتا اتار کے بازار میں ہائے حسین کہنے والی کہو, انہیں کیا پتا قرآن کیا ہے؟ آئیے سب سے چھوٹا شیعہ ذاکر قرآن پڑھنے لگا ہے, مائک پہ منہ رکھ کے کیمرے کے سامنے. آپ نے میرا ساتھ دینا ہے. بسم اللہ قرآن میں نہیں ہے, برکت کے لیے میں پڑھ رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیٹا شروع ہو گیا ہے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت 119. یاد کیجیے بیٹا, شروع ہو گئی. یا ایھا الذین آمنو. جی سارے ماتمی کرو ترجمہ جی. اے حسن کے جواب مولوی کہتا نہیں آتا, میرے محترم مجمع کو ترجمہ آ رہا ہے. اے ایمان والا. بیٹا جب آپ اسکول جاتے ہیں, اسمبلی کے بعد کلاسوں میں جاتے ہیں, استاد جی آتے ہیں نا, ٹیچر صاحب, ان کے ہاتھ میں ایک رجسٹر ہوتا ہے, اس میں ہر بچے کا نام ہوتا ہے. ہماری زبان میں اسے کہتے ہیں حاضری لگانا. آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا حاضری لگانا؟ وہ ایک ایک نام ہوتا ہے. جاگم یس سر, علی یس سر, عباس یس سر, غلام باز یس سر, حیدر یس سر. اسے کہتے ہیں اٹینڈنس یا حاضری لگانا. سارے بولے رہے. اسی طرح اللہ قرآن میں ایک کم 90 مرتبہ یا ایھا الذین آمنو کہہ کے حلالیوں کی حاضری لگاتا ہے. اور جب حاضری لگتے ہیں تو طالب علم کہتا ہے, اسٹوڈنٹ کہتا ہے جی ایک بار سارے علی والے رل کے آخو جی اے ایمان والو. ادھی آواز آئی, سارے مل کے اے ایمان والو. جڑے بھائی ہلکا میں چپ ہو, اے ایمان والو. اللہ میں کہے اے ایمان والو جی, یا جی اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. اے ایمان والو جی اللہ سے. پروردگار قبلہ یہ تجھ سے ڈرنا واجب ہے. فرمایا ہاں. یہ مالک جو تجھ سے نہ ڈرے, ماتمیوں سر چکو, جو تجھ سے نہ ڈرے, فرمایا لعنتی ہے, جہنمی ہے, کمینہ ہے, بلکہ تینوں کے تینوں ہیں. جو مجھ سے نہیں ڈرتا وہ لعنتی ہے, وہ جہنمی ہے, وہ کمینہ ہے, اور بے شک تینوں کے تینوں ہیں. اچھا اس کا مطلب ہے اے اللہ تجھ سے ڈرنا واجب ہے, جو نہ ڈرے لعنتی, جہنمی, کمینہ. پروردگار میں سارے بولا جائے پروردگار تو دکھتا نہیں اور تجھ سے ڈرنا واجب ہے. قرآن یہ تجھ سے ڈرنے کی علامت کیا ہے؟ فرمایا بڑی سوکی وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. ساؤنڈ والے بھائی جان آسا بولو تو بڑھا دیا گیا ساؤنڈ, جب آسا بولو ساؤنڈ بڑھا دیا گیا. آئے داری بھائی ساؤنڈ والے بھائی کچھ پتہ نہیں ہے, ویسے آپ کو بڑھا دیا گیا. جب میں آستہ بولوں تو تھوڑا آواز بڑھا دیا کریں. ہاں وہ آ گئے, وہ میرپور والے, اور ان کا ساؤنڈ جو ہے میں نے پنجاب میں ایسا ساؤنڈ نہیں دیکھا, یہ ایسا ساؤنڈ چلواتے ہیں. اس لیے سارا رونا ہے ابھی یہ کہ صحیح جگہ صحیح بندہ پڑے. توجہ دی, جو جس کا کام ہو اسے نہیں. ہماری لڑائی ہے بھی یہی,
ہماری لڑائی یہی ہے، دنیا سے یہی لڑائی ہے کہ جو جس کے لائق تھا اسے وہیں بٹھانا چاہیے. چاچا جی میرے لگا ہے. ہاں اب ٹھیک ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے. چونکہ انہوں نے بند کر دیا تھا نا. میرے محترم سامعین، ترجمہ دوہرا رہا ہوں چونکہ ساؤنڈ والا بھائی تھوڑا ڈسٹربنٹ کرتا ہے کہ جی میں دوران کر رہا ہوں. پھر سنیے. اے ایمان والو، اللہ، اب ٹھیک ہے، اللہ سے ڈرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے، سچے کے نہیں، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تہاڈی آہا دی قسم ہے کل تک نشہ ہے. ایک بار سر چکو. مجھے یہ بتائیے کہ جب اللہ 1400 سال پہلے کہہ رہا تھا اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، تو کیا سامنے جہنم تھا؟ گجر خان، اسلام آباد، کھاریا؟ تو بھائی ابھی تو آپ نے کہا جی. اس وقت کس نے کہا تھا؟ لوگ کہتے ہیں شیعوں کو کیا پتا قرآن کیسے پڑھا جاتا ہے، تو سب دسنا ہے کہ این پڑھا جاتا ہے. مہربانی کرو سر چکو. بھائی ابھی آپ کہہ رہے ہیں جی ایمان والو، جی اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ جی. تو اس باجی مول صاحب انکل جی اس وقت جی کس نے کہا؟ ماتی بھائیو. تو یاد رکھیے میرے محترم سامعین، سکول کی کتابوں میں پتر ہے جو سکول کی کتابوں سے کہتا ہے نصابی بک، سکول کی کتابوں میں لکھا ہے کہ بوڑھوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر ایمان لائے. بہن کی تلاوت سے متاثر ہو کے حضرت عمر نے کلمہ پڑھا. مدت سے جناب عثمان دائرہ اسلام میں آئے، پھر سلمان آئے، ابو ذر آئے، مقداد آئے، عمار آئے، حذیفہ آئے، طلحہ آئے، زبیر آئے. تو بالترتیب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین شامہ ایک سال کے پیمانے بالترتیب دائرہ اسلام میں داخل ہوتے رہے. ان جدی اما شیعہ وہ بولنے کا باقی نہیں چھوٹی ہے. اس کا مطلب ہے پھر اللہ نصاب کے مطابق اللہ یہ کہہ رہا تھا قرآن میں اے ابو بکر جی، اے عمر جی، اے عثمان جی، اے سلمان جی، اے ابو ذر جی، اے مقداد جی، اے طلحہ جی، اے زبیر جی، اے حذیفہ جی، اے عمار جی، صدقے جامع اے خزیمہ جی، اے ابن مسعود جی، عبداللہ بن عباس جی، اے ابو بکر سے لے کے ابو ہریرہ تک محمد کے صحابیوں جی. میں اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اور اس کے بعد کی سننا گے؟ آپ کی داد سن کے میرے دل اور کلیجے میں ٹھنڈ پڑی ہے. اتنا سونا آپ بولے ہیں لیکن نعرہ جو ہے وہ مولا علی کے لیے وہ اپنے دل لگایا ذرا چکو آپ جی اونچا نعرہ حیدری. اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، پتر سچوں کے ساتھ. بیٹا سچے کے ساتھ نہیں. میں بار بار دہراؤں گا، کالے کپڑے والوں کو کیا پتا قرآن کیا ہے؟ نہ ذاکر کو آتا ہے نہ مجمع کو سننا آتا ہے. ایسے کو بھی کیوں پڑھنے ہیں کیوں سمجھانا ہے بچیاں نو. سر چکو جی. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے کے ساتھ نہیں، الصادقین، سچوں کے. میں سوال کروں گا، سارے ماتمی عزادار ماؤں کے پتر نوکر کا ساتھ دیں گے. سوال آنے لگا ہے، تیار ہو جاؤ. سوال آنے لگا ہے، مجھے ہر حلالی یہ بتائے پوری کائنات میں وہ کون سی ایسی پاک ذات ہے جو اتنی سچی تھی کہ دشمن بھی کہتا تھا تو صادق بھی ہے. میرے قریب بھائیوں، باقی بھائیوں کو جو قریب رکھا گیا بیٹا بیٹا سمجھ آ رہے ہیں. اتر اگر آپ سے پوچھا جائے وہ کون ذات ہے، پتا ہے کون ذات ہے؟ بیٹا وہ حسین کے نانا ہے، وہ پاک بطول کے بابا ہیں چاچا جی، وہ شیعوں کے مولا علی کے مولا ہے. اتنی بڑی ذات علی کا مولا، میرا مصطفیٰ علی کا مولا ہے. اس پاک سید صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ملتا ہے کہ اوترے نکھترے دشمن بھی کہتے تھے تو صادق بھی ہے. پتر صادق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پتر اچھی بولو کیا؟ اور پتر امین کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لا پتر
ہماری پنجابی میں پتر اسے کہتے ہیں چولی. کیا کہتے ہیں یار بولو کیا کہتے ہیں لو پتر؟ میں آپ کو امین کا ترجمہ جھولی اٹھا کے سمجھانے لگا. اللہ تمہاری 100 سال زندگی کرے پھر اپنے چاچو کو بولنا نہیں ہے. امین کسے کہتے ہیں؟ دیکھو پتر، امانت امانت امانت. اب آپ نے دیکھا کہ بڑے کیسے بولنے لگے ہیں. مکہ کے بدماش گنڈے چور ڈاکو ڈکیت زانی شرابی فاسق و فاجر مطمئن ہو کر اپنی امانتیں جس کی گود میں رکھے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، اور اللہ محمد جیسی امانت جس کی گود میں رکھے اسے ابو طالب کہتے ہیں. سارے بھائی سارے کلے ایمان کلے قرآن سارے مالک آپ کو سلامت، اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. آپ جیے بھائی، آپ جیے. اتنا اچھا قرآن سن رہے آپ، میرا جی چاہتا ہے میں ممبر چھوڑ کے آپ کے پاؤں چوموں پھر اگلا فکر کہوں، لیکن پاؤں زیادہ ہے، ٹائم تھوڑا ہے، یہی سے ایسے کر لیتے ہیں. اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. ان پاؤں کو میرا سلام ہے جو چل کے ذکر حسین کے ہاتھ عظیم لاتے ہیں. سر بھائی اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. سر کے نام پتر بولو اور وَقُولُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. ہاں منہ سے بولو اور سچوں کے ساتھ. بیٹا پتر دیکھیے بیٹا، اگر قرآن کہتا ہے نا کہ سچے کے ساتھ تو پرابلم سالو ہے. کیا حسین کے نانا سچے ہیں سب سے بڑے؟ اٹھو شیعہ سنی اٹھو، پاک مصطفیٰ کا دامن تھامو، حکم قرآن پورا، رولانوں کا گل ختم. ہم کیا کریں؟ قرآن یہ نہیں کہتا سچے کے، قرآن کہتا ہے سچوں کے. ہم سارے بولے اس کا مطلب ہے نگاہ قرآنی میں کچھ اور بھی ایسے سچے ہیں جو صداقت میں محمد جیسے ہیں. سب کے نام اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. نگاہ قرآن سنیے، کالے کپڑوں میں قرآن سنیے. میں ساتھ ساتھ ماتم کروں تاکہ سمجھ آئے کہ شیعہ پڑھ رہا ہے. اور میرا صرف شعبہ شیعہ نہیں، میرا مذہب بھی شیعہ ہے. یہاں کرتا اٹھا کے دیکھیں گے تو آپ کو نہیں نظر آئیں گے. آسان اٹھائیے. ایک ماتمی آپ کے سامنے پڑھ رہا ہے قرآن اور دنیا کو بتا رہا ہے کہ جیسے ماتمی قرآن پڑھ سکتے ہیں تیرے مفتی اور ملا نہیں پڑھ سکتے. اگر قرآن کہتا سچے کے ساتھ تو سمپل از دیٹ. سارے اٹھو، نبی کا دامن تھام لو. قرآن کہتا ہے وَقُولُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے. اس کا مطلب ہے نگاہ قرآنی میں کچھ اور بھی صادق ہیں، کچھ اور بھی پتر سچے ہیں. جمع کا سیکھا نا، صادقن ایک سچا، صادقان دو سچے، صادقون صادقین 2 سے اوپر 5 ہو 12 ہو 14 ہو جتنے ہو پتر آ جائیں گے، لیکن ہے 2 سے اوپر، ہے زیادہ ہے. جمع کا سیکھا وَقُولُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. اب اگر یہ ڈھونڈنا ہو کہ وہ سچے صادقین کون ہیں تو ایک بات تو طے ہے کہ وہ ہیں گروہ میں، ہیں جمع. اب اگر پتر یہ چیک کرنا ہو نا کہ یہ سارے کیسے ہیں تو پتر اس کا آسان طریقہ یہ ہے، پہلے یہ دیکھو کہ ان ساروں میں سے پہلا کیسا ہے. سر کے جانا بھائی جو میرے قریب بیٹھا بھائی نوجوان، آپ ایسے تو کرتے ہیں کہ منہ سے نہیں بولتے، میرا منہ سے بولیے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. نوجوان نیا خون ہے، ولایت والا خون ہے، اس لیے آپ کی مہربانی ذرا جوش سے میرے ساتھ بولیے. جیسے آپ کا نوکر پڑھ رہا ہے ویسے میرے ساتھ بولیے. اچھا قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ صادقین. اس کا مطلب یہ ہے اگر چیک کرنا ہو کہ اتنی بڑی جماعت میں سے کیسے ہیں باقی، تو آسان طریقہ یہ ہے پہلے جماعت کو دیکھا جائے کہ ان میں سے پہلا کیسا ہے، باقی خود بخود مینشن ہو جائیں گے. اب جملہ میں نے کہنا ہے جو شیعہ ماں کا پتر ہے کہ نہ بولا، میں ممبر چھوڑ کے مجمع میں جا کے اندر جا کے منہ ڈہرا کے کہوں گا اسلام یا فلاں ابن فلاں تو کیسا شیعہ تھا کہ علی مولانا کا جملہ تھا اور تو کھا گیا. آئیے پھر میرے محترم سامعین، بڑے لوگ کہتے ہیں کہ مجلس میں جائیں گے تو نکاح ٹوٹ جائے گا، اس لیے وہ لوگ مجلس نہیں سنتے. لیکن جن کا نکاح ٹوٹتا ہے مجلس سے، مسجد میں ہوتا ہوا اعلان وہ بھی سنتے ہیں. جب مولوی صاحب کہتے ہیں حضرات، وہ جن کا نکاح ٹوٹتا ہے نا مجلس میں، وہ بھی کام کرتے ہیں. اور سنو کیا آپ کیا اعلان سنو، اعلان سنو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اعلان سننے سے کسی کا نکاح نہیں ٹوٹتا. تو پھر آئیے میں ذائقہ مجتبی آپ کا سب سے چھوٹا نوکر میں شادی میت چھوڑ کے اعلان کرتا ہوں تاکہ کسی کا نکاح بھی نہ ٹوٹے.
कहता हमें कुरान सुनाओ। सारे सारे समझ आ रही आपको? शाबाश मौला आपको सलामत रखे। लो जी बड़े तो दुआएं कर रहे हैं, बच्चे भी छोटा सारे आ रहे हैं कि हमें भी समझ आ रही है, और यही मजलिस का मकसद है। अल्लाह आपको सब बिस्मिल्लाह कहना, मौला आपकी जिंदगी दराज फरमाए। जो सबसे बड़ा सच्चा था, एक दिन उसे कुछ सच्चों की, और देखिए लुत्फ की बात देखिए, उस सबसे बड़े सच्चे ने एक सच्चा यहां रखा। सदके जाना तो आधी समझ, सदके जाना, एक सच्चा यहां रखा। अच्छा अच्छा, आपको पता पीछे भी दो सच्चे हैं, पीछे एक जोड़ा है, और वो जोड़ा वो है जिसे अल्लाह ने जोड़ा बनाया। अरे बाकी सारे इतने ही बने हैं, ये एक ही पाक जोड़ा है जो अर्श पे बना है। अच्छा, उस पाकों का कीदा जोड़े अलैहिस्सलाम की बात बाद में करता हूं, पहले इस सोनी जोड़े की बात सुनी थी। एक यहाँ ये जोड़ी है और वो पाक जोड़ा है, पहले जोड़ी की बात सुनी थी। अब देखिए जरा जरा रसूल की हिकमत देखिए। इस जुमले पे 5 बंदे बोले, मैं रात पूछो कि जुमला गहरा है। हिकमत देखिए रसूल की, यानी जो जहां से इमामत उग रही थी वो जमीन पे चले, और जहां से इमामत बढ़ रही थी उसे लेके बढ़े। पता नहीं कौन समझा मेरा जुमला, सबके नाम कोई बात नहीं। मैंने पहले कहा था ये जुमला सबके लिए नहीं है। जहां से इमामत उग रही थी, आपको पता उगना काम है जमीन से, वो जमीन से चले, और जहां से इमामत ने बढ़ना था उसे रसूल लेके बढ़े। पुत्र बेटा एक सवाल होता है, आपकी एज कितनी है जी? 30 साल। मतलब मुझे पूछे मेरी कितनी है जी, मैं कहूँगा जी 35 साल। आपकी कितनी है जी? 50 साल। आपकी कितनी है जी? 45 साल। आपकी कितनी है जी? 60 साल। इसी तरह बेटा आपकी कितनी है बेटा? आप कहेंगे 10 साल। आपकी बेटा आप कहेंगे चाचू मेरी 8 साल। आप कहेंगे चाचू मेरी 12 साल। तो पुत्र इसे कहते हैं एज। बेटा इस एज का तर्जमा मैं करने लगा उर्दू में। किसका तर्जमा पुत्र तर्जमा होगा एज का, और आपने चेक ये करना है कि ये हलाली समझते कैसे हैं। यानी इस पाक गिरोह में जो एज में सबसे बड़ा था, उसने एज में सबसे छोटे को अपने आगे रख के दुनिया को बताया कि सच्चाई का उम्र से ताल्लुक नहीं है। अल्लाह आपके हाथों को सलामत रखे। मेरे मोहतरम अल्लाह मुझे ये बताइए, क्योंकि मैं आप पता पाऊँ मैं सामने नहीं आने देता, ताकत नहीं है, पक्की बात है। इल्मी बात के लिए तैयार है सारे, फट्टी इल्मी बात आने लगी, सारे तैयार है। मैं मुतमिन हो जाऊँ क्या तैयार है? तो अब सवाल सुनिए, फिर सवाल सुनिए। सवाल जेल के हलाली ये बताएं कि एक सबसे बड़े सच्चे को सच्चों की जरूरत जो पड़ी थी, कहां पड़ी थी? मेहरबानी। सवाल ये बताइए कि जिसे आप शिया जेलम कहलाती, जिसे मैदान मुबाहला कहते हैं, यू नो कि इसका कुरान में नाम क्या है? आप जानते हैं इसका कुरान में नाम क्या है? इसे कहते हैं मजलिस। कि नहीं पता था, पता चलेगा। अगर आपका नौकर बताए कि इसका तर्जुमा क्या है, इसका कुरानी नाम क्या है, तो सोनी दुआ आएगी, पक्की बात है। और उठाइए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फकुल तालू नादू व बनाना व बनाकुम। आपके बच्चों को याद है? व निसाना व निसाकुम व अनफुसना सुम्मा नब्तहिल फनजअल नातल अल-काज़िबीन। बेटा देखिए, हम अपने बेटों को, अपनी खवातीन को और अपने जैसों को लाएंगे, फिर मिल के करेंगे झूठों पे अल्लाह की। इसके फौरन बाद इस मैदान का नाम है, पढ़ा, इन हाज़ा लहुवल क़ससुल हक़। और मैं मेरे हबीब जिसे ये जेलम कहलाती मैदान मुबाहला कहते हैं ना, हमने कुरान में उसका नाम मैदान हक रखा है। एक बार सारे बोलो जी, मैदान ओ जरे पखे बोल, सोचो की ठंडी वाले जो तुम चुप हो। मैदान चाचा जी आप भी बोलिए, चाचा जी आप भी बोलिए। हाँ ये चाचा जी जो बड़े गुस्से से देख रहे हैं, आप बोलिए मैदान नहीं बोले, चाचा जी नहीं बोले। तो आप चेक कीजिएगा क्या मसला है। अंकल जी आप बोलेंगे तो मैं आगे पढ़ूंगा। नहीं मैं नहीं पढ़ना। आइए बात चाचा जी, आइए बात पानी का छूटा जरा पीछे रखिए। आइए चाचा जी, अल्लाह आपको सलामत रखे। मेहरबानी है, मैं आपको जरा देख रहा था। अल्लाह आपको सलामत रखे। एक भाई ऐसा है पूरे मजमे में जो सो रहा था,
पूरे मजमे में एक हालांकि टाइम ही नहीं होया मौला की कसम सौंपा सी और आप भी देखिए मेरी हिकमत देखिए कि मैं आप भी उसकी तरफ इशारा नहीं कर रहा, मैं उसकी तरफ इशारा, अब वो जहां भी है वो खुद समझ आएगा इंशाल्लाह। मेहरबानी। ड्राइवर के आपको पता है फ्रेंड्स पे बंदा सो जाए तो प्रॉब्लम होती है ना, ड्राइवर को ऐसे कहीं गाड़ियां होने लगता है ना, जरा मेरे साथ उठाइए, अल्लाह आपको सलामत रखे। मैदान में ए अल्लाह, मौलवी साहब फरमाते हैं जुमेरात की रोटियां मांग के खाने के बाद, तो मौलवी साहब फरमाते हैं कि शियों को क्या पता कुरान क्या है। मैं मेरे अल्लाह जरा मेहरबानी करना कि हमें बता कि कुरान में और हक क्या क्या है। ऐसे करके मुंह से ही बोलते कुरान में हक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरह यूनुस 10वां सूरा। पिटा कुटी करने वालों को क्या पता कुरान क्या है। अल्लाह हबीब बताइए हलाल लाभों को, सबसे पहला हक मैं अल्लाह हूँ। लो जी अली हक का खड़ा लो, एक बार उच्चा हो जी अल्लाह, नहीं बात अली अल्लाह, एक बार फिर पाइए अल्लाह, तो पहला हक अल्लाह है। सूरह आल इमरान, वनज़्ज़ल अलैकल किताब बिल हक। मेरे हबीब जिसे ये तुम कुरान कहते हो ना, हमने उसका नाम भी किताब हक रखा है। अल्लाह, कुरान, मौला आपको सलामत रखे। सूरह सब एक समझ सूरा, वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक। का मेरे हबीब जिसे तुम दीन इस्लाम कहते हो, हमने उसका नाम भी दीन हक रखा है। अल्लाह, कुरान, दीन। सूरह नबा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वज़ालिकल यौमुल हक। का मेरे हबीब जिसे ये लोग क़यामत का दिन कहते हैं, हमने उसका नाम भी यौम हक रखा है। मेरे नाम वाले कुरान पढ़ो जी अल्लाह, उतर बोलो अल्लाह, कुरान, दीन, क़यामत। पुराने शिया नवा नहीं, पुराना शिया चुप ना रहे, जेड़ा पुराना है। मौलवी साहब कुरान सर पे लग के कह रहा हूं, अगर कुरान यहां चुप हो जाता हम भी कहते हक चार। और कितने गए पुराने शिया सर के जाना आपकी जवानी साहब, अगर कुरान यहां चुप हो जाता हसन शाह जी, हम भी कहते हक चार। कुरान की अजमत की कसम मैं क्या करूं, कुरान आगे बढ़ा, वो शिया जिसकी अम्मा शिया तो कनूसी ना करे, और आगे बढ़ के कुरान ने 5वां हक बयान किया, वशहदू अन्ना रसूल हक। और मेरे हबीब ये हरामजादे मुनाफिक अंदर से जानते हैं बतूल का बाबा कल भी हक था। शाबाश पुत्र, शाबाश, सारे सारे हुसैन का नाना कल भी हक था, सैयदा का बाबा आज भी। अच्छा हम सारे मेरे लोग बिस्मिल्लाह बाबा जी बिस्मिल्लाह, बाबा जी रास्ते सैयद अब मेरे में गई। अब मुझे जरा मिलकर बताइए फिर हक कितने हो गए। मुझे 5 की कसम 5 ही हक हैं। सबके नाम अल्लाह को साथ दीजिएगा अल्लाह, आवाज थोड़ी आई, अल्लाह, कुरान, दीन, क़यामत, मेरा मुस्तफ़ा। 5 हक सुनने के बाद ए वो आते दिन मातम करना, 5 हक सुनने के बाद अब आपका हक बनता है कि मेरा गिरेबान पकड़ के मुझसे पूछो ज़ैनो मुश्तबाई तूने कुरान पढ़ा, लुत्फ आया, मजा आया, इबादत हुई, स्वाद आया, ये तरतीब उठी क्यों रखी है। शुरू करता है इस उंगली से, अल्लाह हक, कुरान हक, दीन हक, क़यामत हक, मुस्तफ़ा। ये क्या, या तो यहाँ से शुरू कर 1 2 3 4 5, ठीक है, या यहाँ से 1 2 3 4 5, ये शुरू करता है यहाँ से, खत्म करता है। कोई उंगलियां पांच ने तरतीब उठी क्यों रखी है। तरतीब उल्टी करके मैंने मुल्ला के मुंह पे तमाचा मार के बताया है कि मातम वाले हाथ कुरान कैसे समझाते हैं। मैंने इसलिए रसूल को अलग रखा, जिसकी मां शिया की मुझे न करे, इसलिए अलग रखा कि मुस्तफा के हक होने में और बाकी 4 के हक होने में फर्क है। केड़ा पाक मोहम्मद मुस्तफा ज़हरा का बाबा ऐसा हक है जिसने मनवाया कि ये 4 हक है। सदके जाना, सदके जाना, या मैं नारा लगा रहा हूँ या वो भाई लगा रहे हैं।
یہ کدھر میرے نال تو نہیں آئے؟ بالکل نہیں آئے۔ مالک آپ کو سلامت رکھے۔ پاک سجدہ کا بابا ایسا حق ہے جس نے منوایا کہ یہ 4 حق ہیں۔ لو جی، میری پاک مجلس میں ایسے مومن بیٹھے ہیں جن کو کم از کم 20 سال ہو چکے ہوں، کم از کم منیمم مجلس سنتے ہوئے 20 سال ہو چکے ہیں۔ ذرا ہاتھ بھائی، 20 سال سے اس کا مطلب ہے آدھے سے زیادہ مجمع ایسا ہے کہ جسے منیمم 20 سال ہو گئے۔ آپ کو ان 20 سال کی عبادت کی قسم، اگر مباہلے کا فکرہ پہلے اس انداز میں سنا ہو، کھڑے ہو کے آپ نے کہنا جانا مجھے تو بھائی پڑھ لے چل شاباش ہو بوا ہے، قرآن کی قسم میں ناراض نہیں، غلط ہو قتل معاف، حق ہو اینگل نیا ہو، پھر یہ چوری خالی ہے پیسوں سے، وہ تو سخی حسین ہمیں ہماری اوقات سے زیادہ دیتا ہے، آپ کی دعاؤں سے خالی ہے، اور آپ کی دعا ہی ہماری اصل طاقت عزت عظمت ہے، وہی ہماری محافظ ہے، وہی ہمارا سیکورٹی گارڈ ہے۔ اے چوری خالی ہے، ہر حلالی کی سونی دعا منبر تک آنی چاہیے۔ تو نتیجہ پتر چھوٹے پتر نتیجہ کیا نکلا؟ یعنی محمد ایسا حق ہے، یعنی اللہ حق ہے منوائے مصطفیٰ نے، قرآن حق ہے منوائے مصطفیٰ نے، دین حق ہے منوائے مصطفیٰ نے، قیامت حق ہے منوائے مصطفیٰ نے۔ اب اللہ کی آواز ہے میرے حبیب جی مالک تو نے منوایا تھا نا کہ ہم 4 حق ہیں، ہاں مالک تو میں اللہ کہتا ہوں گھر سے وہ 4 لا جو یہ منوائے کہ محمد حق ہے۔ میں راضی ہوں گا، میں راضی ہوں گا۔ سب کے مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے، قرآن کی قسم راضی ہو گیا۔ بڑا سونا میرے حبیب چاچا جی تو نے منوایا تھا کہ ہم 4 حق ہیں، اب گھر سے وہ 4 لا جو یہ منوائے کہ حسین کا نانا۔ اچھا اب آپ کو پتا ہے کہ یہ مقابلہ کس کے ساتھ تھا؟ مسلمانوں کے ساتھ تھا، عیسائیوں کے ساتھ۔ اچھا مجھے مل کے بتائیے کیا عیسائیوں کو شک تھا کہ نبی سچے ہیں یا نہیں؟ نعوذ باللہ شک تھا۔ قرآن بابا جی جانتے تھے، بابا جی جو آپ نے جانتے رہے وہ آیت پر لگاؤ، سورہ راف، پٹا کٹی کرنے والوں کو نہیں پڑھانا تھا، سورہ راف 7واں سورہ آیت کا جان 157 157 بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل یأمرهم بالمعروف وینہاهم عن المنکر ویحلون الطیبات ویحرمون عليهم الخبائث۔ جس کا موٹا خلاصہ یہ ہے میرے حبیب قرآن نہیں انجیل پڑھ کے عیسائی جانتے ہیں محمد کل بھی سچا تھا اور محمد آج بھی۔ پاجی پھر رل کے دسو جب عیسائی جانتے ہیں مصطفیٰ سچا ہے پھر مباہلے کا چیلنج کیوں کیا؟ دس از مجلس۔ ایک بات سوال کی صورت میں پہنچے اسے کہتے ہیں مجلس۔ کیوں کیا؟ شاہ جی جب پتا ہے، اگر بھی پتا ہے کہ رسول سچا ہے، دشمن زانی شرابی تک کہتے ہیں کہ محمد سچا ہے، پھر کیوں کہا کہ آ نکل میدان میں؟ باجی سر چکا جی تے اے تو پتہ ہے 7 شعر پڑھنے کے بعد انشاءاللہ جناب سید عمران احمد قادری صاحب بھی پڑھیں گے، وہ تشریف لا چکے ہیں کافی دیر کے، آپ کے جلے میں پہنچ چکے ہیں، سید پڑھیں گے آپ کے سامنے۔ اور آپ کو پتہ ہے وہ شباز ہے قصیدوں کے، اور ہر ذاکر جو سولی والا ذاکر ہے وہ یہ کہتا ہے 6 شعر پڑھنے کے بعد کہتا ہے ہوں میں وہ شعر پڑھ لوں جہاں واسطے میں قصیدہ شروع یہ ہوں میرا وہ ہی ہے۔ ساری تیاری ہے جی، تیاری ہے جی، پکی بات ہے جی۔ حسینی وعدہ ہو گیا، یہ مولا کے مہمان آتے ہیں پہ دیکھیے حسینی وعدہ ہو گیا جی، سر چکا جی۔ وجہ جب وہ اچھی طرح سے نالج رکھتے ہیں کہ مصطفیٰ سچا ہے پھر کیوں کہا محمد آپ میدان میں آ، سا ٹھنڈا لے لو، بڑا شیر ہے داد سونی میں بڑھتے آئے۔ اس لیے انہوں نے پاک مصطفیٰ کو میدان کی دعوت دی تھی کیونکہ وہ سن چکے تھے مصطفیٰ کے ساتھ کچھ بندے ایسے ہیں جو میدان میں دکھتے نہیں ہیں۔ اور سب کے جامع مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے، وہ سن چکے تھے کہ وہ ان کو یہ تھا کہ شاید وہ آئیں گے، ان کو شبہ تھا، ان کو غلط فہمی تھی، ان کو پلیٹا تھا، ان کو مالتا تھا کہ شاید وہ آئیں گے جو
میدان اللہ قرآن دین قیامت میرا نبی ہوں تو بچوں سوڑ پی کہ ادھر دیا علی پاجی آخری ذکر پاجی آپ کو پتا ہے کہ یہ حدیث پوری کیسے ہے الحق مع علی وعلی مع الحق آپ کو پتا اس کے بعد کیا ہے اس کے بعد ہے اور جو اس کے بعد ٹکڑا پڑھ رہا ہوں یہ 80 سے زائد ہمارے بھائیوں کی کتابوں میں لکھا ہے کیا رسول کہتے ہیں اللہم اضل الحق حیث ما دار علی اے اللہ حق ادھر پھیر دے جدھر علی ہے علی حق کے ساتھ ہے پتر اور حق اور اوپر پھر نبی کہتے ہیں اے اللہ حق ادھر موڑ دے جدھر پتر کا نتیجہ بھی نکلا نبی تو نتیجہ یہ پتر نکلا کہ علی آگے ہے حق تھوڑی بات ہے حق اس کا مطلب ہے علی آگے ہے حق پیچھے ہے پاجی نوجوانوں مادمیوں پاجی عربی زبان میں جو آگے ہوتا ہے نا اسے کہتے ہیں امام پاجی عربی میں جو آگے ہوتا ہے اسے کہتے ہیں اچھا اس کا مطلب ہے امام آگے ہے حق ہوں سارے بولا جو سارے یہ مطلب ہے پھر علی آگے حق پیچھے اور علی ہے امام یہ مطلب ہے چرس پی کے نہیں بھنگ پی کے نہیں ملنگ نے حدیث پڑھ کے کہا ہے حق دا امام یا حق دا امام یا حق دا امام یا جو علی کو حق کا امام سمجھتا ہے وہ کنجوسی نہ کرے اس کا مطلب ہے رسول کی حدیث کے مطابق علی آگے ہے مولوی صاحب حق پیچھے ہے مولوی جی سر پہ قرآن رکھ کے بتا جو علی حق کے پیچھے نہیں آتا وہ باطل کے پیچھے کہنے والا ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے ابھی میرا موضوع کافی باقی تھا لیکن آج پڑھنے والے زیادہ ہیں اس لیے میں نے سوچا کہ نماز کی دوسری رکعت تھوڑا سا بس 2-4 لفظ پڑھوں اور میں آپ سے اجازت لوں اگر اجازت دیں آپ تو میں 2 فقرے اس بادشاہ کے پڑھوں جس کے گرنے کے بعد بی بی نے کہا تھا ہائے میرا پردہ کیسا کمال کا مجمع بابا جی آپ کے مجمع کی کیا ہے اس طرح معصوم بچوں تک رونے میں شامل ہو جاتے ہیں میرے عزیزوں میرے بھائیوں آپ کو پتا ہے نا میں فضائل میں بھی سوال کر کے پڑھتا ہوں مسائل میں بھی سوال کر کے پڑھتا ہوں تاکہ بچوں کا فائدہ ہو بزرگوں کی دعا کے صدقے ذرا مجھے طالب علم سمجھ کے طالب علم نہیں تو اپنا نوکر سمجھیے میں آپ کا نوکر ہوں اپنا خادم سمجھ کے مجھے یہ بتائیے کہ کربلا میں شہداء کل کتنے ہیں ذرا 72 مل کے کہیں کتنے ہیں مجھے 72 کی قسم ان 72 میں سب سے بڑا قد بھی غازی کا ہے سب سے چھوٹی قبر بھی غازی کی ہے کوفہ و شام کے درندوں نے جسے سب سے زیادہ مارا ہے وہ ام المؤمنین کا بیٹا عباس ہے بابا جی ایک مولوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں 5-7 منٹ کے لیے تو اگر سید ہے آپ کو اس طرح مجھ سے پڑھا نہیں جاتا اگر آپ تشریف رکھیں 2 منٹ کے لیے تو پھر آ جائیے گا مہربانی اللہ آپ کو سلامت رکھے چونکہ میں گناہ سمجھتا ہوں کہ میرے پیٹ میں سید کھڑا رہے اسی بات کی ازاداری ہے کہ سادات کی عزت احترام واجب ہے 2 فکرے صرف آپ کی ہائے بلند ہوگی میں چھوڑ دوں گا سب سے زیادہ جسے مارا گیا ہے اگر عربی سن کے روتے ہیں تو میں فکرہ کہتا ہوں آپ سمیت سید بھی ہائے کرے گا قبر العباس سے کل کتاب ہے علم کی قسم ترجمہ یہ بنتا ہے اصغر کی قبر بڑی ہے غازی کی قبر چھوٹی ہے میں بسم اللہ کرا اتنا مارا گیا ہے جناب عباس کو اتنا مارا گیا ہے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں 2 سے 3 منٹ میں نے پڑھنا ہے مثال دیتا ہوں آپ کو ایک ہمارے مذہب کے عالم دین ہے مینار پاکستان سے بڑا نام حضرت علامہ سید مہدی بحر العلوم جسے کچھ لوگ ممبر پہ جہالت کی وجہ سے شیخ مہدی کہتے ہیں شیخ کا مطلب ہوتا ہے غیر سید جو ہمارے طرح کا ہونا سید تھے سید مہدی بحر العلوم یہ اتنا پاک کردار سید تھا کہ یہ امام حسین کی قبر پر نماز پڑھاتے تھے انہی کے پاس چابی ہوتی تھی مولا کے روزے کی فرماتے ہیں ایک مرتبہ خواب آئی اور عباس آئے اور آ کے مجھے کہتے ہیں مہدی ہائے کرنے والا جملہ جی میری قبر میں آ گیا ہے پانی اور
مجھے پتا ہے نا سکینہ کے بعد مجھے پانی اچھا نہیں لگتا. میں بسم اللہ کر رہا ہے واجب ہے پاس میں بتائے. اس لیے میری قبر کی مرمت کر. سید فرماتے ہیں میں نے اپنے آپ سے کہا میں گناہگار, کہاں علموں والا بادشاہ, یہ میرا وہم ہے. اگلے دن پھر خواب میں یہی کہا مہدی میں نے تجھے کہا تھا نا کہ میری قبر میں پانی آیا. سید فرماتا ہے کہ وہ تیسری مرتبہ خواب آئی نا اور میں نے اگنور کیا یہ سمجھ کے کہ یہ میرا وہم ہے, میرا خیال ہے ہر بندہ ہائے کرے گا. فرماتا ہے تیسرے دن علموں والا آ کے کہتا ہے مہدی تو جانتا نہیں میں علی کا شیر عباس ہوں. سید فرماتے ہیں میں نے 4 مستری مزدور لیے, ایک مستری 3 مزدور, اور میں انہیں لے کے مولا غازی کے روزے میں داخل ہوا. جو زوار بیٹھے ہیں وہ گواہی دیں گے کہ اصل قبریں سیدوں کے نیچے ہیں, تہ خانے میں ہے, اللہ آپ سب کو لے جائے. شادی فرماتا ہے میرے پیچھے مستری آئے, میں نے سمجھایا کہ بیٹا یہاں سے یہاں کرنا ہے, ٹھیک ہو گیا. شادی کہتا ہے یہ کہہ کے میں سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر گیا. شادی فرماتا ہے کچھ دیر کے بعد آوازیں شروع ہوئی. وہ جو اوزار تھے نا دیسی کانڈی وہ پھینک کے مستری مزدور اوپر آئے اور سب کے ماتھے خون سے رنگے ہوئے تھے, اور آ کے مجھے کہتے ہیں آپ سید ہیں, مجتہد ہیں, عالم دین ہیں. ہاں تو آپ نے تو کہا تھا قبر غازی کی ہے. جنہوں والے سمجھ نہیں میرے لوگ رکھے, آپ نے تو کہا تھا قبر غازی کی ہے. فرمایا ہاں عباس کی قبر ہے. کہا پھر عباس کی اتنی قبر ہے؟ کہا تم نے سنا کیا ہے؟ کہا ہم نے سنا ہے اتنا جوان, ذرا چل کے میں سنا جی, ہم نے سنا ہے اتنا جوان تھا عباس کہ جب گھوڑے پہ بیٹھتا تھا تو سید کے پاؤں زمین پہ لگتے تھے. میں تم نے سب سنا ہے. قبلہ یہ بتائیے کہ تم نے مجلسوں میں شہادت کیسے سنی؟ کہا قبلہ ہم نے ذاکروں سے یہی سنا ہے کہ سکینہ کے لیے پانی لینے گیا تھا اور دونوں بازو عباس کے کٹے تھے اور منہ کے بل زیر سے گرا تھا. پنتن باغ دی قسم روایت کے یہی لفظ ہیں, آپ ہائے نہ کریں, آپ جانے, شاہ جانے, علموں والا جانے. میں فکر کرنے لگا. شادی کہتے ہیں کہ تیرے ذاکر آدھا پڑھتے ہیں. کہتے ہیں شادی پھر پورا کیا ہے؟ اور میں کاتا ہوئی جتائے بارے جلائے. اصل بات یہ ہے کوئی غازی کی ٹانگ کاٹ کے لے گیا, کوئی عباس کی پھرلی کاٹ کے لے گیا, کوئی عباس کے ہاتھ کاٹ کے لے گیا, سب کے جہاں کوئی غازی کی کوہنیاں کاٹ کے لے گیا. اس طرح مارا گیا ہے چونکہ اعلان یہ ہوا تھا کہ جس نے علی سے بدلے لینے ہیں وہ آ کے بدلے لے, چونکہ یہ علی کا شیر عباس گر پڑا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں وہ مسائل پڑھوں جو عمران شاہ سے لے کے ثقلین گلو تک مجھے بہت سارے ذاکروں نے کہا ہے کہ ذرا مجھ تو بھائی ذرا پردہ ڈال کے پڑھا کر, پنتن باغ دی قسمیں میرے بس سے نہیں. روایت کے لفظ یہی ہیں, اگر یہ نہ ہو میرا قتل معاف. پتہ ہے کیسے مارا گیا ہے غازی کو؟ جب بازو کٹوا کے منہ کے بل زمین پہ گرا ہے, علم کا فریرہ اتاریے, کفن بنا کے میرے سر پہ باندھیے. اگر میں صرف آپ کو رلانے کے لیے غلط بیانی کروں, میں صرف پیشے کا شیعہ نہیں, میرا مذہب بھی شیعہ ہے. مجھے ماتم کی قسم, مجھے سادات کی قسم, اتنا مارا گیا ہے. کتاؤ بے اسیافہم اربن اربا, یہ اوپر سے ایسے مارتے رہے جیسے کسائی گوشت بنائے تو قیمہ اٹھتا ہے. میں بسم اللہ کرا, اس طرح عباس کا گوشت کے نام کرتا نہیں, اس طرح غازی کا گوشت ہوا میں اٹھتا تھا. میرے عزیزوں, میرے بھائیوں, دشمن بھی جانتے تھے کہ یہ بہنوں کا مان ہے, یہ حسین کی جان ہے. ایک فکر اور سنیے اور میں آپ کو سلام کروں. دشمن بہت ہی جانتے ہیں. دشمن کیسے؟ جب غازی گرا ہے اس کے بعد ایک فکرہ پڑھنا ہے کیونکہ زیادہ لمبا ہو گیا. اگر یہ پوری شاد پڑھی جائے تو کم از کم پونا گھنٹہ چاہیے. مولوی صاحب جب مولا غازی گرے ہیں تو ایک ایسا شخص ہے جس کا نام ہے ابو خلیق. ہو سکتا ہے میں یہ پڑھ کے چلا جاؤں, اب پھر انشاءاللہ مفصل بات نہیں صحیح آخری میں, کیونکہ ہمارے پاس پڑھنے والے زیادہ ہیں. آپ وعدہ کرتے ہیں کہ جس طرح سونی آپ نے ابھی ہائے کی ہے ایک بار پھر ہائے کریں گے تو میں سلام کرنے چلا جاؤں گا. ابو خلیق یہ وہ ملعون ہے جو لشکر کی تعداد لکھتا تھا. اتنے مارے گئے, اتنے نئے آئے, اتنے رہ گئے, یہ فوجیوں کی تعداد لکھتا تھا. یہ کہتا ہے جب غازی گرا ہے نا تو ایک سپاہی کہتا ہے پیچھے ہٹو, مجھے کوفہ جانے دو, میں جا کے ابن زیاد سے کہوں مبارک ہو حسین مارا گیا. جب اس نے کہا نا مبارک ہو حسین مارا گیا, ساتھ والا سپاہی کہتا ہے کربلا کی گرمی نے تیرا دماغ پگھلا دیا. میرے نے دیکھا ہے, اوہ اللہ کے بندے, یہ جو ابھی بازو کٹوا کے گرا ہے نا یہ حسین نہیں, یہ غازی گرا ہے. ہائے کرے جو وہ کہتا ہے پاگل میں نہیں, پاگل تم ہو, عباس گرا سمجھو حسین مارا گیا.
और मैं बिस्मिल्लाह करना, अब्बास गिरा समझो हुसैन मारा गया। मेरे अजीजों, अगर मैं पूरी मुफस्सल शहादत पढ़ूंगा तो फिर टाइम लेना चाहिए, पर इतना ही कहता हूँ कि गाजी मौला ने जैसे ही मशकीज़ा भरा है ना, तो सरकार की सवारी का नाम था अशअल। आखिरी फिक्रा पढ़ रहा हूँ मैंने, सारी शहादत छोड़ दी। अशअल ने अपने अगले सम उठाए और जोर जोर से पानी में पानी उछल उछल के अब्बास के कपड़ों पे पड़ा। सैयद फरमाता है मादा फाल था या अशअल, सारे हाय करेंगे बाजमात, अशअल ये क्या कर रहा है? का मौला कोशिश कर रहा हूँ, हो सकता है मशकीज़ा खैमे ना जाए, तेरा लाशा तो जाएगा ना, तेरा लिबास निचोड़ के सकीना असगर को पिलाएगी। मैं सबकी जगह मौला उसका असगर बड़ा प्यासा है। फिर जाकिरों से आपने सुना है अबू तुफैल ने चुप के वार किया, एक बाजू कलम हुआ, फिर दूसरा, और अब्बास इस तरह से गिरा कि पहले जमीन ने गाजी के रुखसार का बोसा दिया। बस मैंने यही कहना था कि जब थोड़ी देर हुई है ना अब्बास को, तो यूं पाक सैयद ने कुरान की आयत सकीना को उठाया, कहा सकीना जरा देख तेरा चचा किस हालत में है। पता नहीं कौन सी हालत थी और कौन सा शिया जो फिक्र पे मातम न करे। जनाब सकीना ने यूं गौर से देखा, दोनों हाथ अपने चेहरे पे रखे और मातम करके सैयदा दी कहती है बाबा असगर मरता है तो मरे, एक बार चचा को बढ़ा। सकीना क्या देखा, कहा मेरे चचा के बाजू नहीं है, ऊपर से कोई खंजर मारता है, कोई पत्थर मारता है, कोई बुद्ध मारता है, कोई तीर चचा की आंख में है, कोई कान में, इस तरह मारा गया। और फिर जाकर कहते हैं हुसैन ने कहा अन इनका सरदारी फकत हीलती, अब मेरी कमर टूट गई गाजी, अब मैं गरीब हो गया। इमरान शाह से लेकर सकलैन गलू तक तेरे पाकिस्तान के जितने मसाइब के पहाड़ हैं ये तेरे डर से छुपा छुपा के कहते हैं। जैसे हुसैन चला, गरीब को ठोकर लगी, देखा अब्बास का बाजू दाया था, फिर ठोकर लगी गाजी का बाया बाजू था, फिर ठोकर लगी आगे अलम था, फिर ठोकर लगी आगे फटा मशीला था। मुझे पाक इमरान की चांद की कसम बाबा जी, रब्बे काबा की कसम, ये जाकिर तेरे डर से कहते